شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، ماں و بہنوں، یہ محفل، یہ مجلس بہت ہی بابرکت مجلس ہے۔ یہاں بیٹھنے والے اللہ تعالیٰ کے بہت مقرر بندے ہیں۔ میں اپنا قصہ یا آپ اپنی کہانی سنانے کے لیے نہیں بیٹھے، اللہ کا کلام سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے۔ تراویح میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، آدھے گھنٹے میں اس کا خلاصہ ہم سننے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اللہ بار بار کہتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اسی بات کو سننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تراویح میں ہم نے 5واں پارہ پڑھا، ایک دو پیج 6ویں پارے کے لیے ہم نے پڑھے۔ تو 5ویں پارے میں پھر وہی بات اللہ تعالیٰ نے شروع کی، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اگر کوئی آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، کافروں سے جنگ لڑی جاتی تھی، اگر کوئی آدمی ایک آزاد شریف عورت سے شادی نہیں کر سکتا، مہر نہیں سکتا، مجبور ہے، تو وہ جنگ میں قید ہونے والی لونڈی سے بالسا، اس سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کتاب اللہ علیکم۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دیا، غیر مسافرین، اگر آدمی شادی کرنا چاہے تو ایسی عورت سے شادی کرے جو پاک دامن عورت۔ غلط آگے چل کر اللہ نے کہا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، ایسی عورت سے شادی نہ کرے جو بوائے فرینڈ بناتی ہے۔ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ کا معنی ہے چپکے دوستی، یعنی ایک زمانہ قیامت کی نشانی ایسی آتی ہے کہ ہر لڑکا یا لڑکی اگر اس کا کوئی دوست نہ ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ نہیں، یہ کچھ نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، عورتیں ایسی ہونی چاہیے جو پاک دامن ہونی چاہیے، چپکے سیکریٹ دوستیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک شریف عورت کا ایک کام نہیں، یہ وہی کر سکتی ہے جو زانیہ ہو، فاحشہ ہو، بدکار، وہی عورت یہ کام کر سکتی ہے کہ الگ گھر میں کسی کو نہیں معلوم، بھائیوں کو نہیں معلوم، اس کی دوستیاں ہوتی، چاہے لڑکے کی طرف سے ہو چاہے لڑکی کی طرف سے۔ یہ مسلمان عورت کا ایک کام نہیں ہے، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ کئی بار میں نے کہا کہ اے لوگوں، آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ اگر عبدالصمد صمد صاحب کا مال میں کھانا ہے، کتنے طریقے سے کھاؤں گا؟ یا تو ان سے میں لین دین کروں گا، مجھے فائدہ ملے گا میں کھاؤں گا، یا وہ مجھے گفٹ کریں گے میں کھاؤں گا، یا بیٹے کا مال باپ کو، باپ کا مال بیٹے کو ملتا ہے وراثت میں، انہیریٹنس میں، باپ مر گیا بیٹے کو ملے گا، تو یہی مال کے ذرائع۔ اس کے علاوہ دھوکے سے، جوے میں دھوکہ دے کر کھانا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ شیخ سعدی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں میں یہ درس دینے سے پہلے صبح سے شام تک یہ پورا پارہ پڑھتا ہوں، مطالعہ کر کے آتا ہوں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے دوست میرے ساتھ بیٹھیں، دن بھر میں نے جو محنت کیا ہے اسے سنیں۔ اگر لوگ چلے جاتے ہیں تو دن
ہوں تھوڑا، ارے میں اتنی دور سے آتا ہوں، اگر لوگ چلے جائیں جن پر میں نے پڑھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سناؤں، تو آپ سنیں، اللہ کی کتاب ہے، کہتے ہیں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی غلط طریقے سے مال نہ کھاؤ باطل سے۔ تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ فخر سے اترا کر کھانا یہ بھی غلط ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ واٹس ایپ میں، سوشل میڈیا میں وہ ڈی پی بولتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں ٹوڈے اسپیشل، ارے گھر میں اگر اچھا پکتا ہے تو کھاؤ، پڑوسی کو دو، تمہارا جو نیبر ہے اس کو دو، ساری دنیا والوں کو بتاؤ گے تو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، ہاں اس کا حساب بھی کیا کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ گھر میں جو بھی پکا ٹوڈے اسپیشل بول کے آپ ڈال دیتے ہیں، تو کچھ غریب لوگ بھی ہیں جو کھا نہیں سکتے، وہ لوگ بھی دیکھیں گے، ان کا دل بھی للچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے گھر میں اگر اچھا پکتا ہے تو تم اپنے پڑوسی کو دو، اگر کم ہے تو اس میں ذرا پانی پلاؤ اور اپنے پڑوسی کو دو، اس لیے کہ تمہاری ہر مصیبت میں تمہارا پڑوسی دوڑ کر آئے۔ تو پوچھا گیا کہ پڑوسی جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ بازو کا نہیں پر، کتنے گھر تک نہیں پر ہے؟ کہا کہ 40 گھر، ادھر 40 ادھر 40 ادھر 40، پورا داشا مکان ہے۔ تو بولا اتنا تو آپ نہیں کر سکتے، اتنا تو آپ نہیں کر سکتے، کم از کم تمہارے گھر کے بازو جو لگے ہوئے ہیں دیوار، ان کو تم اچھا لگے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، سارے گاؤں سے ہم خوش رہتے ہیں، پڑوسی سے ناراض رہتے ہیں، یہ چیز غلط ہے، اس لیے کہ پڑوسی آپ کو محنت میں، مصیبت میں کام کرے، سارے راز آپ کے اسے معلوم ہے، آپ کب گھر میں رہتے ہیں، کب نہیں رہتے، سب معلوم، اسی لیے پڑوسی سے اچھا رہنا چاہیے۔ تو اسی لیے کہا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو کا مطلب کوئی ایسی چیز استعمال نہ کرو کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اس میں خودکشی بھی آ جاتی ہے، خودکشی بھی آ جاتی ہے۔ تو آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت سے پہلے ہماری موت نہیں آئے گی، جب آئے گی تو ہم رہیں گے، جب نہیں آئے گی تو ہم جائیں گے، تو آدمی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئات، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے گناہ الگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ الگ ہوتے ہیں۔ چھوٹے بڑے گناہ کیسے ہیں؟ آپ بارش کے زمانے میں باہر نکلتے، کپڑے کے دھبے پڑتے، چھوٹے موٹے دھبے ہیں، پانی سے دھوتے چلے جاتے، آئل کے دھبے ہیں تو کیا کرنا پڑتا؟ وہ گھر جا کو، محترمہ کو، بول کو، آلہ دال کو، سرف دال کو دھونا پڑتا، تبھی جاتے ہیں۔ گناہ بھی ویسے چھوٹے موٹے گناہ، الجمعۃ ما بین الجمعہ والفرائض ورمضان الی رمضان، فجر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز پڑھنے تک جو مسٹیک ہو جاتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو چھوٹے چھوٹے خطائیں ہوتی ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو سر ڈال کے دھونا پڑتا، جاتے ہیں، بہت مشکل۔ اچھا بڑے گناہ کیا ہیں؟ الکبائر، عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، جنگ کے میدان سے بھاگ جانا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، السحر، جادو، یہ سب بڑے بڑے گناہ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یتیم کا مال کھا لینا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، اس سے آپ کو بچنا چاہیے۔ بعض علماء نے کہا کہ بڑے گناہ کی تعریف میں کہا کہ ہر وہ گناہ بڑا ہے جس کے تعلق سے اللہ نے وعید سنائی یا اس کے کرنے والے پر لعنت کی، جیسے لعن اللہ آکل الربا، سود کھانے والے پر لعنت ہے،
سود بولو وٹی لعن اللہ من غیر منار الارض، اس شخص پر لعنت ہے جو زمین کے نشانات بدل دیتا ہے. زمین کے نشانات بدلنا باپ بیمار بستر پر ہوتے ہیں، کسی ایک نہیں معلوم سو کیا کرتا معلوم، بڑا بھائی جا کے چھپ کے ڈاکٹر کا پورے بدل ہوتا، کسی ایک معلوم، گھر میں کسی ایک معلوم، یا چھوٹا بھائی کرتا، کبھی بہن کرتی گھر میں. لعن اللہ من غیر منار الارض، پہلے وہ زمین کے نشانات بدل دیتے، اب سارا ڈیجیٹل زمانہ ہے، اب کیا بدلتے ہیں، ڈاکومنٹ بدل کے چھوڑو. بعد میں دیکھیں تو آیا تو اسے ان کے نام پر رکھا ٹیکس، ارے باپ کے نام سے اوپر آپ کو کیسے چلے گا؟ بلا کہ ایسے شخص پر لعنت ہے، ایسے یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. بہرحال بات ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اسی جز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اور عورتوں کو الگ الگ فضیلتیں دی. یہ ایک عورت گھر میں رہ کر آپ کے لیے صحت کا کھانا پکاتی ہے، جلدی اٹھتی ہے تو اللہ اسے فضیلت دیتا ہے. آپ کب اٹھتے عورت پورا کھانا شہری کا بنا ڈالنے پر حضرت رکھو کبھی تب بھی آپ بڑی مشکل سے اٹھتے تو ثواب کسی زیادہ ملنا، عورت کو زیادہ ملنا یا آپ کو ملنا؟ تو عورت کو زیادہ ملتا. اچھا اگر کوئی عورت یہ کہے ہاں میں مرد ہے تو اچھا تھا، میں بھی کھڑ کر نماز پڑھاتی تھا امام صاحب کی طرح، اللہ بولتے نہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ. اللہ نے ہر ایک کو اپنے سیکٹر میں فضیلت دی. تمہاری فضیلت تمہارے ساتھ، مرد کی فضیلت مرد کے ساتھ. تمہیں وہ چاہو نہ تو انہوں یہ چاہو نہ. اب ایک مرد بولتا میں عورت ہے تو اچھا تھا، بلا نہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے وہ کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے نبی میرے امی بھی ہیں ابا بھی ہیں، کون میں زیادہ کس کا خیال رکھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا امہ امہ امہ، تیری ماں کا زیادہ خیال، تیری ماں کا زیادہ خیال. چوتھے بار کہا کہ ابو، تیرے باپ کا بھی خیال. تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے درجے دیے. آگے چل کر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء. غور سے سنیں میری بات مرد اور دونوں کی. الرجال، الرجال مرد مرد، الرجال بولے تو آپ سب لوگ کیا ہیں؟ مرد. قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اتھارٹی دی ہے عورتوں پر، اس کو کہتے ہیں قوامیت. قوامیت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرا گھر میری بات چلنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر کیا کیا ہے؟ اتھارٹی. کس معاملے میں اتھارٹی دی ہے؟ کہ عورتوں کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اللہ تعالیٰ کی بندی اسے بناؤ. کب بنائیں گے؟ تمہیں پہلے ڈھنگ سے رہ تو تمہاری عورت اس کے بعد کیا رہی؟ ڈھنگ والی بنی. تمہیں پہلے ڈھنگ سے نہیں، بیوی صحابیہ بنانا کیسا ہوگا؟ نہیں. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے عورتوں پر کیا کیا ہے؟ اتھارٹی. جب تک مرد وہ اتھارٹی کو رکھتا ہے اوپر رکھتا، جیسے وہ ویک ہو جاتا عورت کیا ہو جاتی؟ اپ ہو جاتی ہے، ڈاؤن ہو جاتا. اس کے بعد محترمہ اٹھو گے تو اٹھنا، بیٹھو گے تو بیٹھنا. اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دیا تھا اس طاقت کو اس نے کیا کر دیا؟ کھو دیا. اللہ نے جو اتھارٹی دی تھی اس کو اس نے گوا لیا. گوا کا مطلب ہے پہلا قدم. وہ جہیز میں شادی کرتے نہیں، پیسے سسرے کے پاس
وہاں سے آگے چلے گئے. بیوی بولتی تمہارا باپ میرے باپ نہ خرید کو لگ جانور خریدتے ہیں ہمیں وہاں مارکیٹ میں جائے کبھی ویسے تو ہمارے باپ نہ خرید کو لگ اچھا ریٹ بن تو لائے تمہیں 10 لاکھ 5 لاکھ تیز نور سونا جانور تو ذرا اچھا ہے تمہیں جانور سے بھی بدتر ہے. زندگی بھر جانور ذبح ہو تو بات ختم ہو جاتی ہے لیکن زندگی بھر محترمہ کے سامنے اٹھے تو اٹھنا بیٹھے تو بیٹھے. الرجال قوامون علی النساء جو اتھارٹی اللہ نے دی تھی اسے تم نے کیا کر دیا کھو دیا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اور اتھارٹی کا یہ مطلب بھی ہے کہ تم اپنا مال عورتوں پر خرچ کرو. تمہیں عورت کو کیا آپ دلاتے نہیں لیکن میرا چلنا بدل نہیں جی حضرت تمہیں عورت کا خرچہ برداشت کر کو عورت کا کپڑا رہن سہن غذا جو اس کے خرچے ہیں وہ سب دیے بعد وہ تمہاری بیوی بستر کو بھی دستر کو بھی کیا آپ ہی نہیں سوچتے میں مرد کرنا چلنا بدل ایسا لکھا ہو قرآن بولتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ تمہارا مال تمہیں محنت کر کو خرچ کر کو بیوی کو پالے تو تمہیں مرد چپکے خائصہ دکھا پڑا لگ تمہیں مرد تو خائصہ دکھا پڑا اس کا مطلب آپ کے مرد ہیں محنت کریں گے نہیں میری بیوی میں ٹیچر انہیں پڑھاتی نہیں گھر میں سو نہیں محنت کر کو کمانے کی ذمہ داری تمہاری بیوی کے اوپر کمانا ضروری ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَالصَّالِحَاتُ تب کیا ہوگا بیوی تمہارے نیک ہوگی. فَالصَّالِحَاتُ قانتات بڑی عبادت گزار ہو. فَالصَّالِحَاتُ قانتات حافظات حافظات للغیب بما حفظ اللہ اور تب حفاظت کرنے والی ہوگی تمہاری عزت کی حفاظت کرے اس لیے کہ تمہیں مرد ہے. مرد تو کیا تمہارے اندر وہ اتھارٹی ہے اپنا محنت سے کماتے بیوی کو خرچ کرتے اس کی خواہشیں پوری کرتے تب جا کے تمہیں مانا جائے گا کہ آئیڈیل ہسبینڈ آپ ایک مثالی شوہر ہے تب تمہیں فخر کرنے کا بھی حق ہے میں بیوی کو اچھا پالتا ہوں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. آگے چل کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن لیکن اگر بیوی کبھی بات نہیں مانتی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ کبھی نہیں چلتا کبھی یہ ٹائم ادھر ہوتا وہ ٹائم ادھر ہوتا نہیں جتنے بھی رشتے ہیں پورے رشتے 100% نہیں چلتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ کیا کرنا پڑے گا. اللہ نے کہا فرسٹ غور سے سنو جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بھی جن کی ہونے والی ہیں ان کی دیکھیے فَعِدُوهُمْ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پہلی بات آج کی جز نمبر 5 جو ہم نے تراویح میں پڑھا تھا کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی گڑبڑ ہو فَعِدُوهُمْ تو کیا کرو پہلے اپنی بیوی کو نصیحت کرو پیار سے دکھاؤ اچھی طرح نصیحت کرو ادے ہماری زندگی ہمارے بچے ہمارا گھر اچھا کرنا کیا ہے بات کا ہونا ایڈجسٹ کر لینا. گھر سے جو بات شروع ہوتی گھر میں رہنا باہر نہیں فوراً امی کو فون لگایا محترم انہوں سیدھا نیچے آتے امی کے کمرے میں جا کو ادے انہوں اچھے سے کرتی یہاں سے گڑبڑ شروع ان کے امی کے پاس انہوں جاتے ہیں ان کے امی کے پاس انہوں جاتے ہیں. آپ نے وہ واقعہ پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے پوچھا کہ علی کہاں ہے بولا فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے ان کی کچھ گڑبڑ ہو گئی تو وہ باہر کہیں گئے ہیں ڈھونڈا تو مسجد میں تھے مسجد میں نیچے بیٹھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے بڑے پیار سے داماد کے پاس بیٹھے بولے علی اٹھو تو نیچے مٹی لگی ہوئی تھی جسم پر
کہا کہ قم یا ابا تراب، ارے مٹی کے بابا اٹھو جی، پورا مٹی لگ گئی تھی، پیار سے اٹھا کر کہا، اپنے گھر لائے، سمجھایا۔ تو پہلا اسٹیپ، بیوی سے اگر کچھ انبن ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سمجھنا، فعلوہن، نصیحت کرنا۔ اچھا، دوسرا اسٹیپ، نصیحت کرنے کے بعد وہ مانے، بولے نہیں میں نہیں مانتی، میں احساس کروں گی، میں نہیں مانتی، تو کیا کرو؟ وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ذرا بستر الگ کرو، بولے میں نیچے سو جاتا ہوں، ہاں کیا کرو؟ دوسرا اسٹیپ بولے کہ ذرا وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کرو، بستر الگ کر دو، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ تو ہمارے پاس ایک مزاج ہے کہ بہت جلد لوگ اپنا بستر الگ کر دیتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ بیوی کا حق ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سو، بچے ان کے لیے الگ کمرہ ہونا چاہیے، ہاں ماں باپ بوڑھے ہیں تو الگ کمرہ ہونا چاہیے۔ یہ غلط ہے جو ہمارے لوگ کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے کہ بہت جلد بیوی اور شوہر کا بستر الگ ہو جاتا ہے۔ کمبائن فیملی ہے، چھوٹا سا گھر ہے، بیوی کا الگ سوتی، شوہر کا الگ سوتا ہے۔ ان کا ماں باپ کا ایک بیڈ روم ہونا چاہیے، ماں باپ اس میں رہیں، یہ بیوی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے۔ الگ کب سونا؟ پنشمنٹ سونا، تمہیں روز پنشمنٹ، یہ الگ سونے والا کیا کرتے ہیں؟ روز پنشمنٹ، کیا زندگی ہے؟ ارے مل کو سونے کی بات کہتا ہے، الگ سونا کب ہے؟ قرآن کی زبان میں پنشمنٹ کے وقت۔ وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، خیال بیوی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ سویا جائے، شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے ساتھ سوئے۔ بچوں کے لیے الگ کمرہ ہونا چاہیے، جب بچے چھوٹے ہوں تو کچھ کی ضرورت نہیں ہے، بچے بڑے ہوں تو ان کے لیے الگ کمرہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے آداب ہیں، اخلاق ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلامی معاشرہ، اسلامی لائف اسٹائل جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات انہوں نے کہا، دوسری چیز، پہلی بات کیا ہے؟ گھر میں گڑبڑ ہو تو پہلے کیا کرنا؟ نصیحت کرنا۔ دوسری بات، بستر الگ کر لینا، یہ پنشمنٹ کے طور پر، ہمیں روز ہمارا قصہ جو ہوتا ہے، روز پنشمنٹ ہمارا قصہ، اس سے الگ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد تیسرے اسٹیپ پر پہنچ کر کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ مارو مطلب کیا؟ بال کیش کو، لاتاں سے، جوتیاں سے، ایسا مارو۔ علماء کہتے ہیں کہ مارو بولے تو مسواک کی لکڑی سے مارو۔ سبحان اللہ، مارو بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہ کسی بیوی کو مارا، نہ کسی جانور کو مارا۔ اونٹ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ ہمارے پاس جو کمپلینٹ آتے ہیں، تعجب ہوتا ہے، سن کر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیسے کیسے لوگ اپنی بیویوں کو مارتے، بال کھینچ کے، لات سے، سبحان اللہ، پھر اسی بیوی کے ساتھ سب چلتا رہا۔ ہاں یہ انسان ہے کہ جانور، احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، میں نے مختصر کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر اس تین اسٹیپ کے بعد اگر وہ تمہاری بات مان لیتی ہے تو اب تمہارے پاس سے کوئی اور چانس نہیں، یعنی بیوی کو تانے ہیں تمہیں ایسا کرے، وہ 2003 میں تمہیں ایسا کرے، ارے چھوڑو جی 2021 ہوتا ہے۔ ہاں اگر بیوی بات مان لیتی ہے، پرانا قصہ کیا کرو، بھول جاؤ، تمہارے بابا ولیمے میں ایسا کرے، تمہارے بابا ایسا کرے، ایسے طرح لوگ کیا ہوتی، اگر لوگ مردان کی کیا سمجھنا۔ بات آئے میاں بیوی کی، قرآن کیا بولتا، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر بات مان لیں، بیویاں اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، بیویوں کو ہمیشہ دوش مت دو، تانے مت دو۔ ہاں کیا بیویوں کو کوسو گے؟
فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ تھیں۔ اسی جز میں اللہ تعالیٰ نے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یعنی نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنے کی بات کہی۔ یہ بات اس وقت ہے جب نشے کی حالت میں نماز لوگ پڑھتے تھے، بعد میں شراب حرام قرار دی گئی، یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں تم رہو موت آ کر تم کو پکڑ لے۔ تو موت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ نیوز مت دیکھیں، زیادہ لوگوں کے ایڈوائز بھی نہ سنیں، ایسا ہو وقت سے پہلے ہم مرنا ہے، لیکن مرتا کوئی نہیں، وقت آنے سے پہلے کوئی مرتا نہیں ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصول بتائے کہ ایک مومن کو ایک مومن قتل نہیں کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہ کرے، ظلم سے اس کا مال نہ لے، یہاں تک کہا کہ کسی چیز سے اشارہ بھی نہ کرے، یعنی مار، یعنی ہتھیار سے اشارہ بھی کرنا منع فرمایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں صلاۃ القصر، اگر آپ ٹریولر ہیں تو اجازت دی گئی کہ آپ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ کتنا ڈسٹینس ہے علماء نے الگ الگ بتایا کہ 80 کلومیٹر اگر آپ سفر کرتے ہیں تو 80 پر 4 کلومیٹر، جو بھی علماء نے کہا کہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، سٹی سے باہر چلے جاتے ہیں، تب آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی بات بتائی گئی۔ اس کے بعد صلاۃ الخوف، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھنا ہے، اس کے اصول بتائے گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے نافرمانی، اپنے شوہر کی طرف سے ڈر ہو تو عورت کیا کرے، اپنی طرف سے ایک جج، ان کی طرف سے جج مقرر کر لے، دونوں بیٹھ کے صلح صفائی کریں گے۔ اس کی بات اللہ تعالیٰ نے کی۔ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی مستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے آج ہمارا ہے، رمضان کے شروع کے دنوں میں ذرا ہلچل دکھتی ہے، اس کے بعد پھر دھیمے ہو جاتی ہے، پھر آخری عشر آتا ہے تو پھر جوش میں آتے ہیں، جیسے سوڑا ہے، جوش میں آئے اندر گئے بڑا۔ یہ منافقوں کی نماز ہے، ہم لوگ اس سے بچنا چاہیے۔ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان ہمارے دلوں میں دیا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کی دکھاوے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے لوگوں کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کافر سے کس حد تک آپ دوستی کر سکتے ہیں؟ دلی دوستی نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے تو کافر کو گائیڈ بنائے، ہاں عبداللہ جو ہے وہ لے کر آئے، راستہ بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا ہدیہ قبول کیا۔ آپ کافروں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ان کا گفٹ لے سکتے ہیں، لیکن دلی دوستی ان سے نہیں کر سکتے، معاملات کر سکتے ہیں، آپ کوئی ڈیل ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن جو محبت کسی مومن کے ساتھ ہونا چاہیے وہ کافر کے ساتھ دلی دوستی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تعالیٰ تم کو روکتا نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرو جو دین کے معاملے میں تم سے لڑتے ہیں، برچے کے مقابلے ہیں، لیکن تمہارے ساتھ اچھے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ کیا ہو، اچھے ہو، ان کے ساتھ اچھا بہیویئر کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق
जहन्नम के सबसे नीचे तह खाने हैं। निफाक से अपने आप को बचाना चाहिए। आदमी मुनाफिक कब होता है? इदा खास फजर, जब लड़ता है तो गाली देने लगता है तो मुनाफिक हो जाता है। वइदा आहद गदर, वादा करके वादा खिलाफी करता है तो ये मुनाफिक की आदत है। और बोलता है, झूठ बोलता है तो ये मुनाफिक की आदत है। अल्लाह ताला हमको इन आदतों से बचाए। इंशाअल्लाह कुछ बातें हमारे साथ कल के दर्स में हमारे साथ रहेंगी। जुज़ नंबर 6 इंशाअल्लाह कल हम पढ़ेंगे। ये कुछ बातें थी। अल्लाह ताला आप लोगों को अजर अज़ीम दे कि सब्र से आपने मेरी बातें सुनी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।